چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جمعے کے دن 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ رحمان سیکھ رہے تھے، اور سورہ رحمان کی ہم 38 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کی 39ویں اور 40ویں آیت سیکھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد ہم مل کر ان آیات کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے ذال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال۔ ذال ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے زا، اور تیسرا حرف ہے ظا۔ پیارے بچوں، جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جب ذال اور ظا کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، باقی دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ذال کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور ظا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا۔ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ذال، تو اس میں سیٹی کی آواز بھی نہیں آئے گی اور اسے ہم موٹا بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسے باریک بغیر سیٹی کے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ دیکھیں کہ اس کے نیچے تنوین ہے، 2 زیر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ ادغام۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ ادغام۔ ادغام ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی پیارے بچوں دیکھیں کہ یہاں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ لام۔ لام آ رہا ہے، اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ جائے تو وہاں پر ہم گناہ نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی لام آ رہا ہے، یہاں ادغام ہو رہا ہے، لیکن یہاں گناہ نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سین لکھا ہوا ہے۔ سین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد، اور تیسرا حرف ہے ثا۔ پیارے بچوں، جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔
नहीं आएगी, लेकिन इन दोनों में भी एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि सीन को हमने बारीक पढ़ना है और सौद को मोटा करके पढ़ना है, क्योंकि सौद भी हुरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद आप यहाँ देखें नून साकिन है और इसके बाद ज़ाल आ रहा है। क्या आ रहा है? ज़ाल। नून साकिन के बाद ज़ाल आ रहा है। और कायदा ये है कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इख्फा होता है। क्या होता है? इख्फा। इख्फा होता है। और ज़ाल भी हुरूफ इख्फा में से है। किन में से है? हुरूफ इख्फा। हुरूफ इख्फा नहीं, हुरूफ इख्फा। किन में से है? हुरूफ इख्फा। हुरूफ इख्फा में से है। ठीक है, तो यहाँ भी इख्फा का कायदा होगा। और जहाँ भी इख्फा होता है ना प्यारे बच्चों, वहाँ हम गुन्ना करते हैं, नाक से उसकी अदायगी करते हैं। तो यहाँ भी इख्फा हो रहा है, इसलिए यहाँ भी हम गुन्ना करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें नून साकिन है और इसके बाद बा आ रहा है। क्या आ रहा है? बा। और कायदा ये है कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए, ठीक है, नून साकिन या तनवीन हो उसके बाद बा आ जाए, वहाँ पर इकलाब का कायदा होता है। कौन सा कायदा होता है? इकलाब। इकलाब का कायदा होता है। और वहाँ पर हम नून साकिन को मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम नून साकिन को मीम से बदल देंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें हा के नीचे खड़ा जेर है। क्या है? खड़ा जेर। खड़ा जेर है। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया था कि खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। और कायदा ये है प्यारे बच्चों कि जब हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलीमे में हो तो वहाँ पर मद्दे मुनफसिल होता है। क्या होता है? मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल होता है। तो अब अगर खड़ी हरकत के बाद भी हमजा दूसरे कलीमे में आ जाएगा तो वहाँ भी मद्दे मुनफसिल होगा। क्या होगा? मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल होगा। तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ खड़ी हरकत है और इसके बाद हमजा अगले कलीमे में आ रहा है, दूसरे कलीमे में आ रहा है, तो यहाँ भी मद्दे मुनफसिल होगा। क्या होगा? मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल। और मद्दे मुनफसिल को हम 2 या फिर 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं, इसलिए इसे भी हम 2 या फिर 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ सीन पर तनवीन है। क्या है? तनवीन। और मैंने आपको अभी ही बताया कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ कौन सा कायदा होता है? इदगाम। कौन सा कायदा होता है? इदगाम। इदगाम का कायदा होता है। और वाव भी हुरूफ यरमलून में से है और यहाँ वाव तनवीन के बाद आ रही है तो यहाँ भी इदगाम होगा। ठीक है, और यहाँ हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद आप देखें यहाँ पर अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, यहाँ भी अलिफ मद्दा हो रहा है। और कायदा ये है कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर जज़म या तशदीद हो तो वहाँ पर मद्दे लाजिम होता है। क्या होता है? मद्दे लाजिम। अब यहाँ पर आप देखें हुरूफ मद्दा है यानी अलिफ मद्दा है और इसके बाद तशदीद आ रही है तो यहाँ भी मद्दे लाजिम होगा। और मद्दे लाजिम को प्यारे बच्चों हम 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 3 अलिफ। 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं, तो इसे भी हम 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखें अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो कौन सा कायदा होगा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा होगा। और यहाँ पर आप देखें अलिफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलीमे में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगा। क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल। अब ये बात नोट रखें कि अगर हुरूफ मद्दा हों और उनके बाद हमजा उसी कलीमे में आ जाए तो वहाँ मद्दे मुत्तसिल होता है, और अगर हमजा अगले कलीमे में आए तो वहाँ पर मद्दे मुनफसिल होता है। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ देखा था कि खड़ी हरकत के बाद हमजा दूसरे कलीमे में आ रहा था तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। क्या होगा? मद्दे मुनफसिल। लेकिन यहाँ पर आप देखें अलिफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलीमे में आ रहा है, अगले कलीमे में नहीं आ रहा, इसी कलीमे में आ रहा है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा। क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल होगा। ठीक है, और मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल दोनों को हम 2 या फिर 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं, तो इसे भी हम 2 या 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे और इसे भी हम 2 या फिर 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद आप यहाँ देखें बा पर तशदीद है। क्या है? तशदीद। तशदीद है। प्यारे बच्चों बा हुरूफ कलकला में से है और जब हुरूफ कलकला मुशद्दद हों तो उन्हें जमाव के साथ पढ़ते हैं। अब यहाँ बा हुरूफ कलकला में से है और ये मुशद्दद है तो इसे भी हम जमाव के साथ पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद आप यहाँ देखें बा पर खड़ा ज़बर है। ठीक है, और आपको मालूम है कि जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा। और कायदा ये है कि जब हुरूफ मद्दा के बाद कोई हर्फ वक्फ की वजह से साकिन हो जाए तो वहाँ पर मद्दे आरिज होता है। क्या होता है? मद्दे आरिज।
اور میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ کھڑی حرکات بھی حروف مدہ ہی کی طرح ہوتے ہیں، تو اگر کھڑی حرکات کے بعد بھی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے گا تو وہاں پر بھی مد عارض ہوگا، اور یہاں پر ایسا ہی ہے کہ کھڑی حرکات کے بعد ایسا حرف آ رہا ہے جو وقف کی وجہ سے ساکن ہوگا، تو یہاں بھی مد عارض ہوگا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، جی سمجھ میں آئی میری بات؟ جی اور قاعدہ یہ ہے کہ مد عارض کو ہم 1، 2 یا پھر 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسے بھی ہم 1، 2 یا پھر 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی تو پیارے بچوں یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے، اب آئیے ہم ان دونوں آیات کو مل کر دہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور سین میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ عَن ذَنبِهِ عن ذنبِهِ عَن ذَنبِهِ یہاں بھی غنہ ہوگا کیونکہ یہاں پر اکفا ہو رہا ہے، اور یہاں بھی ہم غنہ کریں گے کیونکہ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ عن ذنبِهِ عَن ذَنبِهِ انس ولا جان انس ولا جان اب یہاں بھی غنہ ہوگا کیونکہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اور یہاں بھی غنہ ہوگا کیونکہ یہاں ادغام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ انس ولا جان انس ولا جان فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ اچھا آیت کو ایک ہی سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ بیچ میں سانس نہ توڑیں، ٹھیک ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ اب یہ آیت مجھے کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا یہ حمزہ لکھا ہوا ہے، عین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لا یسألو نہیں، لا یسألو، ٹھیک ہے؟ علو اور الو دونوں میں فرق ہے، یہ حمزہ ہے، لا یسألو، لا يسأل ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر بیٹا مد لازم ہو رہا ہے، مد لازم کو ہم 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے کم نہیں کھینچنا، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں، جتنی مقدار تک کھینچنا ہے وہ مقدار پوری کریں۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں اگلی آیت پڑھتے ہیں، فَبِأَيِّ 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 آلَاءِ آلاء اچھا حرکات میں جھٹکا نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ فَبِأَيِّ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا۔ اسی طرح آلَاءِ جھٹکا نہیں دینا، بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ فَبِأَيِّ 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 آلَاءِ آلاء آلَاءِ آلاء اچھا حمزہ کو جو ہے وہ ہم 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر ہے، لیکن یہاں مد متصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو اسے ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسے 1 الف تک کھینچنا ہے اور اسے 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے، تو مدات کی مقدار ہم نے پوری کرنی ہے۔ آلاء آلاء فَبِأَيِّ آلَاءِ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا 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 تُكَذِّبَانِ 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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ سنائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ نے پھر وہی غلطی کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ، جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. اور یہاں رَبِّکُم نہیں ہے، ٹھیک ہے، با کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے اور را کو کھینچنا نہیں ہے. رَبِّکُمَا. ربکما. اسی طرح آپ نے کھڑا زبر اور مد متصل دونوں کو برابر برابر تقریباً کھینچا، تو ان میں بھی واضح فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسے 1 الف کے برابر کھینچیں اور اسے 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر، یعنی اسے پڑھنا ہے آلائی. آپ پڑھیں آلائی. جی. اور یہاں آپ نے ذال کو زا سے بدل دیا، سیٹی کی آواز آ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. اسے پڑھیں گے تکذبان. تکذبان. ماشاء اللہ. اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھی کوشش ہے بیٹا، لیکن یہاں کھڑا زبر ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں مد متصل ہے، ٹھیک ہے، اسے 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. تو مدات کی مقدار پوری کرنی ہے، زیادہ بھی نہیں کھینچنا اور کم بھی نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے. اسے پڑھیں گے آلائی. آلائی. آلائی نہیں، آلائی. آلائی. جی. اور با کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور ربکما. ربکما. اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ یہاں یا پر تشدید لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو تشدید ظاہر ہونی چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ اس طریقے سے نہیں لگنا چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ ایسے بھی نہیں، تشدید ظاہر ہونی چاہیے. فَبِأَيِّ پڑھیں. فبأي. فَبِأَيِّ. فبأي. اچھی کوشش کی آپ نے. اب آئیے ایک بار پھر ہم یہ آیات مل کر پڑھ لیتے ہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. عن ذنبه إنس ولا جان. یہاں مد منفصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے 2 یا 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. عن ذنبه إنس ولا جان. عن ذنبه إنس ولا جان. اسے آپ کم کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مقدار پوری کریں. عن ذنبه إنس ولا جان. عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان. ربكما تكذبان. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہماری یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. صبح 7:45 بجے مدرسے آتے ہیں، اس کے بعد 8 بجے دعا مدینہ کا سلسلہ ہوتا ہے. دعا مدینہ کے بعد پھر 8:30 بجے ہماری کلاس لگتی ہے. کلاس پہ جا کے سبق یاد کرتا ہوں. پھر 9:30 بجے تک سبق سناتا ہوں. 12 بجے مدینہ مات اور نصاب ہوتی ہے. پھر 12:30 بجے وقفہ ہو جاتا ہے. پھر نماز کے وقفے کے بعد منزل سنائی جاتی ہے. پھر 4 بجے ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. الحمدللہ ہمارا یہ مدرسہ مدرسۃ المدینہ ناظم آباد گول مارکیٹ گزشتہ 1995 سے خدمت قرآن کے فرائض انجام دے رہا ہے. ابتداءً یہاں پر چند بچے ہوا کرتے تھے جو جز وقتی میں شفٹ میں آیا کرتے تھے، اور ان کی تعداد بھی بہت کم تھی، 8-10 بچے تھے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پھر اس میں تعداد بڑھتی چلی گئی. اس وقت تک الحمدللہ 150 سے زائد بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور تقریباً سینکڑوں بچوں نے ناظرہ کی تعلیم یہاں سے حاصل کی. یہاں کے پڑھے ہوئے بچے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس وقت ماشاءاللہ عالم دین بن چکے ہیں. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ ناظم آباد سے گزشتہ سال حفظ قرآن مکمل کرنے والوں کی تعداد تقریباً 10 رہی، اور مزید جو اس سال بچوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 12 سے 15 بچوں کی تعداد ہے جو حفظ قرآن مکمل کر لیں گے اس سال. اور ہماری جو ناظرہ کی تعداد تھی گزشتہ سال تقریباً 40 بچے جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا،
اور اس سال انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ 40 سے زائد بچے ناظرہ قرآن مجید مکمل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم بری صحبت کے نقصان کے حوالے سے ایک واقعہ سنیں گے۔ کس کے حوالے سے واقعہ سنیں گے؟ بری صحبت۔ بری صحبت کے نقصان کے حوالے سے۔ تو پیارے بچوں، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ بری صحبت، برے دوست ہمیں جہنم میں لے جانے والے کاموں میں ڈال سکتے ہیں، جبکہ اچھی صحبت، اچھے دوست ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے، ہمیشہ نیک دوست بنائیں۔ کیسے دوست بنانے ہیں؟ نیک۔ جی، نیک دوست بنانے ہیں۔ پیارے بچوں، قیامت کے دن غیر مسلموں کو اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے بہت افسوس ہوگا، اور یہ حال اگرچہ سبھی کافروں کا ہوگا مگر عقبہ بن ابی معیط، جس نے اپنے گہرے دوست ابی بن خلف کے کہنے کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا، قیامت کے دن وہ کہے گا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ بے شک اس نے اللہ کی طرف سے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے نصیحت یعنی قرآن اور ایمان سے بہکا دیا، اور شیطان کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان پر بلا اور عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اس بات کو قرآن پاک میں کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا، اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے پتہ چلا کہ برے لوگوں کی گیدرنگ سے بچنا چاہیے۔ انہیں اپنا دوست بنانا اور ان سے محبت کرنا دنیا اور آخرت دونوں میں بہت نقصان کروا سکتا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ برے دوست سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یعنی تم جیسے دوستوں کے ساتھ رہو گے لوگ تمہیں بھی ویسا ہی سمجھیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اچھے اور نیک لوگوں کو دوست بنانا چاہیے۔ کیسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے؟ نیک اور اچھے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج بھی 2 بچوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا۔ ایک طرف ہیں ہمارے عبدالاحد بھائی اور دوسری طرف ہیں احمد رضا بھائی۔ تو بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو کمپٹیشن شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ہے عبدالاحد بھائی سے۔ عبدالاحد بھائی، آپ بتائیں سورہ ملک شریف کی کتنی آیات ہیں؟ سورۃ الملک کی 30 آیتیں ہیں۔ سورہ ملک کی 30 آیات ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے عبدالاحد بھائی کو۔ جی احمد رضا بھائی، آپ بتائیں نماز میں صف کہاں سے اسٹارٹ کی جاتی ہے؟ امام کے پیچھے سے۔ نماز میں صف امام کے پیچھے سے اسٹارٹ کی جاتی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔
جی عبد الاحد بھائی آپ بتائیں دشمن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن آپشنز عدو، فلاں یا پھر خلیل۔ عدو۔ دشمن کو عربی میں عدو کہتے ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس۔ جی احمد رضا بھائی آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے کس شہر کی طرف ہجرت کی؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی عبد الاحد بھائی آپ یہ بتائیں جالوت جو کہ کافر بادشاہ تھا اسے کس نے قتل کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی احمد رضا بھائی آپ یہ بتائیں گے کہ کون سے نبی لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی عبد الاحد بھائی آپ یہ بتائیں گے کہ ادریس کا کیا معنی ہے؟ آپشن آپشن سننے والا، رونے والا یا پھر بہت زیادہ درس دینے والا۔ سننے والا۔ سننے والا، آپ کا جواب غلط ہے۔ ادریس کا معنی ہے بہت زیادہ درس دینے والا، تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے احمد رضا بھائی سے۔ احمد رضا بھائی آپ یہ بتائیں گے آدم ثانی کون سے نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ آپشن آپشن حضرت نوح علیہ السلام یا پھر حضرت ادریس علیہ السلام یا پھر حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس، کیونکہ احمد رضا بھائی نے آپشن لیا ہے۔ جی عبد الاحد بھائی آپ بتائیں گے کہ معوذتین کن سورتوں کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفیل اور سورۃ الناس۔ سورۃ الفیل اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، آپ کا جواب غلط ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، تو اس سوال میں عبد الاحد بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ جی احمد رضا بھائی آپ یہ بتائیں کون سے نبی علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا پھر بھی آپ زندہ رہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا لیکن پھر بھی آپ زندہ رہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ہوئے؟ 10 پوائنٹس۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے احمد رضا بھائی کا ٹوٹل ہے 45 پوائنٹس اور ہمارے عبد الاحد بھائی کا ٹوٹل ہے 25 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ احمد رضا بھائی۔ احمد رضا بھائی ونر ہیں، لیکن انشاءاللہ دونوں ہی کو انعامات دیے جائیں گے۔ یہ لیں احمد رضا بھائی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے، مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، بچوں کا مدنی چینل۔